الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أوصني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روح لك في السماء وذكر لك في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتر کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام طبرانی، امام ابو یعلا الموصلی رحمہم اللہ نے بسند صحیح اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا ابا سعید اوصنی. ابو سعید، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، تو آپ ذرا ہمیں کچھ وصیت کر دیں، کچھ باتیں بتائیں بطور نصیحت کے تاکہ ہم عمل کریں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبحان اللہ، تم نے ہم سے وہی سوال کیا جو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں 4 باتوں کی وصیت کیا تھا، اور آج انہی 4 باتوں پر ذرا غور کرنا ہے. نمبر 1، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اپنے اندر تقوی پیدا کرو. تقوی اللہ، تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہیبت، خوف اور خشیت اتنا دل میں طاری ہو کہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روک دے. یہ ہے تقوی اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر تقوی اللہ کا حکم دیا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تم کو اسی چیز کی وصیت و تاکید کی ہے جس کی وصیت و تاکید تم سے پہلے تمام امتوں کو ہم نے کیا تھا. وہ کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے دلوں میں تقوی آ جائے. تقوی کے لیے بہترین دعا ہے، برابر ہم نے بتایا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ابھی 1 مہینے کے بعد مسئلہ بھی رمضان آ رہا ہے. دیکھیں، پورے 1 مہینے کی عبادت ماہ رمضان کی، اس کا صرف ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض قرار دیا کہ تمہارے اندر روزے کی برکت سے کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو تقوی عطا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سعید علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. پورے اسلام کا دار و مدار، اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنا، اوامر کو بجا لانا،
اور مناہی اور منکرات اور محرمات کو ترک کر دینا، انہی دونوں چیزوں کے کرنے اور چھوڑنے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، چونکہ ساری اسلامی تعلیمات کے بجا لانے کا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر۔ انسان کے دل میں تقوی آ گیا تو انسان کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا سن لو ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ الا، اے لوگو سن لو، اس دل کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اے لوگو حلال بھی واضح ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح۔ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد حلال حرام کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا۔ لوگو اصل تقوی کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے۔ دل میں تقوی آ گیا تو حضرت عبداللہ ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پورے جسم کا بادشاہ دل ہے، جیسے لکل بلد ملک، پورے دنیا میں دیکھیں ہر ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، رعایا اسی بادشاہ کے تابع ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح پورے جسم کا ایک بادشاہ ہے، وہ دل ہے، دل ہی کی حکومت پورے جسم میں چلتی ہے۔ آنکھ وہی دیکھتی ہے جس کا دل حکم دے، کان وہی سنتا ہے جس کا دل حکم دے۔ آپ کے دل نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، آپ آ گئے، آپ کے دل نے درس سننے کے لیے کہا، بیٹھ گئی، اور جس کا دل نہیں چاہا نہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور آ کر کے بھی درس نہیں سنا، اٹھ کر کے اگلی سب سے آدمی چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ساری حکومت انسان کے جسم پر کس کی ہے؟ دل کی۔ انسان کا دل اگر تقوی والا ہے، انسان کے دل میں کی اصلاح ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو سارے اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور قلب متقی عطا کرے۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا علیک وعلیک بالجہاد فإنہ رہبانیۃ الاسلام۔ ابو سعید تم جہاد ضرور کرنا، کیوں؟ جہادی جو رہبانیت الاسلام ہے۔ جاہلیت کے اندر یہود و نصارہ نے رہبانیت اختیار کر رکھی تھی۔ کیا رہبانیت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کو ترک کر کے کسی جنگل میں بیٹھ جائے، نہ ماں باپ کی خبر، نہ ماں باپ کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ دوست احباب کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، ساری چیزوں کو ترک کر کے کہیں جنگل میں بیٹھ کر کے صرف عبادت الہی میں مشغول رہے۔ تو دنیا کو ترک کر دینا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا النصرانیۃ ولکن بعثت بالحنیفیۃ السمحہ۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ والا دین لے کر کے نہیں بھیجا ہے، ہمیں ایسا دین لے کر کے بھیجا جو دین حنیف ہے اور سمحہ بہت ہی زیادہ آسان۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی رہبانیت کیا ہے؟ جہاد۔ کیا ہے؟ جہاد۔ اب یہاں ایک چیز سمجھو، قرآن پاک نے ہم کو حکم دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ نے سمجھا
کہ اصل روحانیت جو تھی یہود و نصارہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑ دینا کیا تھا؟ جہاد۔ اسلام نے حکم دیا کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دینا، سمجھ گئے نا؟ لذت کیا؟ ساری برائیاں، منکرات، انسان کے دل میں برائیوں کے جذبات، حرام کاری کے جذبات، منکرات کیوں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا برائیوں کو اللہ شیطان نے مزین کر دیا ہے، بالکل مزین۔ نیکیاں تو بالکل سوکھی ساکھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مسجد میں آئے بالکل، اور کہیں سنیما ہال میں گئے ہوتے تب کیا کریں؟ کہیں شادی کی پارٹی ہوتی تب وہاں سے مسجد میں وہ وضو خانہ، وہ جوتا اتارے، یہ بھی آگے بیٹھ گئے۔ تو برائیوں کو مزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، انسان جو برائیاں کرتا ہے تو شیطان اس کو خوب مزین کر دیتا ہے۔ ایسا مزین، ذرا سوچو کہ انسان اپنی اولاد کو بھی زندہ قتل کرتا تھا، کیوں؟ اللہ نے فرمایا شیطان نے ان کے لیے اولاد کا قتل کرنا بھی کیا مزین کر دیا، شیطانی چکر۔ تو انسان کے دل میں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں شیطان نے مزین کیا ہے، انہی منکرات اور گناہوں برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام سب سے بڑا جہاد ہے۔ الا اخبرکم بالمسلم، حجۃ الوداع میں الا اخبرکم بالمسلم، تم لوگوں کو بتاؤ کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان صرف نماز والا نہیں، مسلمان وہ ہے کہ جو روزے نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ الا اخبرکم بالمؤمن، بتاؤں کہ مومن کب ہوتا ہے؟ بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس کے شر سے دنیا کے سارے لوگ مامون ہو۔ پھر پوچھا الا اخبرکم بالمجاہد، صحابہ کرام جن کی ساری زندگی جہاد میں گزری ہوئی ہے، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، خیبر، کتنی جنگیں کر چکی ہیں، لیکن انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ الا اخبرکم بالمجاہد، تم کو بتاؤں کہ مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہوہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو رکھ کر کے اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کا تابع بنا دے، سب سے بڑا جہاد۔ دیکھا، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ امام عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے صحابہ کرام کہتے ہیں حق الجہاد ان یفرغ العبد طاقتہ فی اطاعت اللہ، سب سے بڑا جہاد ہے جس سے جہاد کا حق ادا ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس دین کے پر عمل اور اس کی نشر و اشاعت میں جتنی صلاحیت ہے، جان کی، مال کی، سمجھ گئے نا، علم کی، ساری صلاحیت کس کے پیچھے لگا دے؟ اس دین کی۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ حق کا جہاد ہی۔ الا اخبرکم بالمجاہد، مہاجر، تم لوگوں کو بتاؤ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ اللہ صاحب نے کہا بلا۔ آپ نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اے لوگوں سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دے۔ یا ان تہجر ما کرہ ربک، افضل الہجرت یہ ہے کہ تیرا رب اور اس کے نبی جو چیز ناپسند کرتے اس کو چھوڑ دے، یہی سب سے بڑی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 وعلیک بذکر اللہ، نمبر 4 وتلاوت القرآن، علیک بذکر اللہ، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔
ذکر الہی، اللہ اکبر. سلام پھرنے کے بعد اللہ رسول نے فرمایا جس نے اللہم انت السلام منک السلام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تینوں کل پڑھ لیا، آیت الکرسی پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک پڑھ لیا، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ سبحان اللہ، سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 وتمام المیت لا الہ الا اللہ. جس نے یہ کیا پڑھ لیا غفر لہ وان کان مثل زبد البحر، ندی نہیں سمندر کے جھگو خشو خاشاک کے برابر بھی گناہ ہے، تو ان کلمات تسبیحات کی برکت سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. لیکن آج مسلمانوں کو یہ نصیب نہیں. سلام پھیرتے سب سے پہلے کچھ لوگ اس کو کھولیں گے، کچھ لوگ بھاگیں گے، اللہ اکبر. آدھی سے زیادہ مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، بلکہ دوسرا سلام ہونے ختم ہونے کے پہلے کچھ لوگ کھڑے ہوئے. دیکھا مسجد کے باہر انسان ذکر الہی میں اتنی کوتاہی. علیک بذکر اللہ، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی کس میں رکھی اللہ تعالی؟ ذکر کثیر میں. ایک ہی عبادت ہے، ایک ہی عبادت. روزے کو اللہ نے کہا روزہ رکھو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، لیکن کسی بھی عبادت کے سامنے کثیرن کا لفظ نہیں ہے. ایک ہی نیکی ہے جس کے آگے اللہ نے کیا لیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. لیکن کہیں کثیرن کا لفظ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صرف ایک نیکی ذکر الہی ہے جس کے سامنے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ کثیرن. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. پوری ہر جگہ. اسی لیے صحابی آیا یا رسول اللہ کچھ بتائیں کیا پڑھا کریں بہترین عمل جو جنت میں داخل کر دے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. کوشش کرو ہر وقت تمہاری زبان پر ذکر الہی. میرے بھائیو یہ ذکر اللہ. نمبر 4 وتلاوت القرآن. کیا؟ تلاوت القرآن. وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن. ذکر الہی اور تلاوت قرآن. جب تلاوت قرآن کرے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ روح لک فی السماء. مرنے کی دیری ہے، مرنے کی دیری. جہاں تیری روح اوپر کی طرف گئی پھر جنت تک تجھے راحت ہی راحت نصیب ہے، کہیں پریشانی لاحق نہیں. فَإِنَّهُ رَوْحُكَ لَكَ فِي السَّمَاءِ. آسمان تک سکون، آرام، راحت، ہر مصیبت سے محفوظ. کیوں؟ ذکر الہی ہے. اور ذکر الہی کا بڑا کمال کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي وہ بھی سورہ عنکبوت. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اے میرے بندو یاد رکھنا تم اللہ کا کتنا بھی ذکر کرو بہت اچھا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت و ثواب یہ ہے کہ تیرا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو اس کے بالمقابل اللہ تجھے ذکر کرے وہ بہت بڑی چیز ہے. کمال تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ یاد کرے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. لوگ اللہ کو یاد کرو گے
اس کے بعد تمہیں جو اللہ یاد کرے گا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. اور تلاوت القرآن، تلاوت قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہاں سے لے کر کے موت سے لے قبر سے لے کر کے حشر تک آپ کو راحت ملے گی. کیسے؟ صرف ایک حدیث سنائے دے کیسی راحت آیا. حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک انسانی شکل، بڑا خوبصورت شکل میں دے گا. بڑا ادھر بھگا جا رہا ہے آدمی، ادھر بھگ رہا ہے، ادھر بھگ رہا ہے، معلوم پڑتا ہے کسی کو ڈھونڈ رہا ہے. سارے حشر کے میدان کے لوگ یہی دیکھیں یہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے. آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک آدمی کہیں حشر کے میدان میں پریشان کھڑا تھا، آ کر کے اس کو پکڑ لیا. کہا کون ہو؟ کہا میں قرآن ہوں، تیری تلاوت جو مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر. میں نے تجھے دن میں کتنے کاموں سے اپنے اندر مشغول رکھا، رات کو سونے سے ہم نے تجھے روک رکھا تھا. لے کے آیا اللہ رب العالمین کے پاس کھڑا کیا. اللہ رب العالمین سے کہتا ہے الہ العالمین، میں قرآن کی تلاوت جو مجھے پڑھتا تھا یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو تیرے قرآن، تیرے کتاب کے سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے میں کتنے دن میں کی مشغولیتوں سے روک رکھا تھا. نیند اور کتنی رات ہم نے اس کو سونے سے اور آرام سے محروم کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ایسا کرو، اس کے ماں باپ کو ڈھونڈو، دعا کرو سب نصیب ہو جائے. اس کو تو یہیں چھوڑ دو، اس کے ماں باپ کو ڈھونڈو. اس کے ماں باپ ڈھونڈ کر کے لائے گئے. وہ ایسے ہی کھڑا ہے. اللہ سے فرماتے ہیں اس کو لا کر ماں باپ لائے گئے. اور ماں باپ لائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بہترین قسم کا، جنت کا سب سے اعلیٰ درجے کا قیمتی جوڑا جو ہو سکتا ہے 2 لے کر کے آؤ. 2 جوڑے لائے گئے، ایک ماں کو پہنایا گیا اور ایک باپ کو. جب دونوں نے پہن لیا تو ماں باپ دونوں پریشان، اللہ میں نے اتنی نیکی نہیں کی تھی کہ اتنا قیمتی جوڑا مل جائے، یعنی جنت کی ہزاروں نعمتوں سے بڑی نعمت مل جائے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک مجھے معلوم ہے. اس کے بعد کہا گیا ایک تاج لاؤ اور تاج لانے کے بعد اس کو پہناؤ. دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے. ہاں سب کو نصیب ہو جائے. اب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کس بنا پر؟ تو اللہ فرمائیں گے تو میری کتاب تیری سفارت کر رہا ہے، میری کتاب کے لیے تو اپنا وقت کتنا لگایا، سیکھا، سکھایا، پڑھا، پڑھایا، یہ تو تجھے دے رہے ہیں. اور یہ تیرے ماں باپ چونکہ تیرے پیچھے ساری محنت تیری ماں تیرے باپ نے کیا تھا، اس لیے ان کو بھی عزت سے محروم نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی اللہ رسول فرمائے یہ تو آخرت میں وذکر اللہ کا فی الارض، اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں تیری نام، تیری عزت ہم بڑھا دیں گے. ہر آدمی تیری تعریف کرتا رہے گا، تیرا ذکر خیر کرے گا، یہ دنیا میں اور آخرت میں. یہی وہ چیز ہے جس کو کے متعلق اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، صرف رمضان تک نہیں، جتنا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہمیشہ. واقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ہم نے جو مال دیا اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ اور ساری ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے انہوں نے ایسا عمل کیا ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کس میں کوئی نقصان و خسارہ نہیں. اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پورا پورا بدلہ دینے کے بعد اپنے فضل و کرم سے اور نواز دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ 4 نصیحتیں ہیں، تقوی اللہ، جہاد نفس، ذکر الہی اور تلاوت قرآن. اللہ ہم سب کو ان 3-4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.